بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب درس اخلاق کے تیسرے درس کا پہلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ انسان۔ اسی ہفتے امام خمینی نے کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج طلباء کو اور عزیز جوانوں کو مہذب بن جانا چاہیے، دینی طلباء کو بھی مہذب بن جانا چاہیے۔ اگر تہذیب نہ ہو تو انسان معاشرے کے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے انسان کا نقصان اگر وہ مہذب نہ ہو تو دوسرے عام غیر مہذب لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا انسان نہ صرف یہ کہ خود خراب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے۔ ہماری ملت کو نقصان پہنچانے والے لوگ یہی پڑھے لکھے افراد تو رہے ہیں۔ تعلیمی مراحل جنہوں نے طے نہیں کیے ہیں، اگر وہ مہذب نہ ہوں تو بھی اتنے خراب نہیں ہوتے کہ دوسروں کو زیادہ خراب کر سکیں۔ غیر مہذب پڑھا لکھا آدمی یا غیر مہذب عالم دین جتنا نقصان دہ ہوتا ہے اتنا نقصان دہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اسی لیے دین و شریعت کی اساس انسان سازی ہے۔ آدمی کو صحیح معنوں میں انسان بننا ہے۔ پیغمبروں کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ تہذیب یافتہ ہو جائیں، اسلامی تہذیب سے آشنا ہو جائیں۔ قرآن مجید کا سارا زور اسی موضوع پر ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اپنی روح کی خامیوں کو پرکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ گویا قرآن کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے۔ خود اپنی معرفت۔ اپنی روح کو یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پہچانا اور پرکھا جائے۔ تہذیب اور تزکیہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی پاک کرنا، نفس کو برائیوں سے پاک کرنا۔ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت روح ہے اور وہ ایک دوسرے عالم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں اسے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دوسرے عالم میں ہمیشہ رہنے کے لیے تیاری کر لے، ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذمہ داریوں کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے۔ جب تک انسان میں حیوانیت کی مخصوص صفتیں نمایاں رہیں گی تب تک وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا۔ لالچ، کنجوسی، کینہ پروری، منافقت، دوسروں پر برتری کی خواہش اور غیظ و غضب وغیرہ یہ سب حیوانی خصلتیں ہیں۔ جب تک ایسی خصلتوں کو آدمی دور نہیں کرے گا اپنی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکے گا۔ مادہ پرست لوگ اور کمیونسٹ افراد انہی حیوانی خصلتوں کی وجہ سے خود کو حیوانات کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور زندگی کی سرحد کو موت تک محدود سمجھتے ہیں۔ ساری کائنات تیرے لیے ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہارا تابع بنا دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 5، اور جانوروں کو خدا نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، یعنی اے میرے بندے، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے خلق کی ہیں اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خدا نے انسان کو پوری کائنات پر تصرف کا حق دے دیا ہے، اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کر دی ہے، جمادات، نباتات اور حیوانات سے ممتاز بنایا ہے۔ یہ سب فضل و کرم اس لیے ہے تاکہ انسان شکر گزاری کرے اور خود کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ قرب خدا کی جستجو کرے، وہ ابھی نہیں جانتا کہ قرب خدا میں کتنا سکون اور کتنی لذت ہے۔ جب وہ جان لے گا تو اس منزل کی جانب بڑھے گا تب پتہ چلے گا۔ وہ بڑھ کر تو دیکھے، سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ اس کو تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ دیگر حیوانوں کی طرح ہے اور حیوانی حرکتیں ہی اس کی زندگی کا ماحصل ہیں۔ یہ کوتاہ فکر ہے، اپنی معرفت نہ ہونے اور اپنی منزلت نہ پہچاننے کے سبب سے ایسی غلط فہمی ہے۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ بدن سے ہٹ کر بھی وہ کوئی چیز ہے، روح بھی کوئی چیز ہے۔ جس طرح بدن کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں جانے گا، روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرے گا، تہذیب نفس اور تزکیہ نفس پر توجہ نہیں دے گا۔ روح اور بدن۔ جو چیز احساس رکھتی ہے وہ دراصل روح ہے۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، بدن وغیرہ
دراصل احساس کے ذرائع ہیں، ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے روح احساس کا عمل انجام دیتی ہے۔ جب یہ آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو روح احساس سے ناشنا رہ جاتی ہے۔ اصل صلاحیت روح میں ہے کہ وہ احساس کرے۔ جب روح اور بدن میں جدائی ہو جاتی ہے تو اعضاء و جوارح محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کوئی آلہ خود کام کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے۔ جب کام لینے والا ہی نہ ہو تو آلہ بیکار پڑا رہتا ہے۔ اگر گوشت کی بنی ہوئی یہ زبان روح کے بغیر بھی بولنے کی صلاحیت رکھتی تو گھوڑے گدھے کی زبان میں یہ صلاحیت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ایک خاص چربی جیسے مادے سے بنی ہوئی آنکھ میں روح سے قطع نظر خود دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نرم و نازک ہڈیوں سے بنے ہوئے ناک، کان سونگھنے یا سننے کے قابل خود سے نہیں ہوتے۔ یہ روح ہوتی ہے جو ان آلات سے کام لیتی ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ انسان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ، تو یہ میں دراصل روح کا دوسرا نام ہے۔ بدن کچھ نہیں جانتا، مادی چیز میں جاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ روح اگر نہ ہو تو بدن ایک مادی چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ درخت کے پتے کچھ نہیں جانتے، ہاتھ کی انگلیاں کچھ نہیں جانتی، یہ سر یا پیر کچھ نہیں جانتے، بدن کچھ نہیں جانتا، تو پھر جانتا کون ہے؟ میں جانتا ہوں، یعنی روح جانتی ہے۔ ظاہر ہے یہ میں بدن اور اعضاء و جوارح سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے، مثلاً ہاتھ زخمی ہو جائے، تو خود ہاتھ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرہم پٹی کرائے۔ سر یا پیر کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ کی مرہم پٹی کرائے۔ مجھے فکر ہوتی ہے۔ پس بدن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے انسان میں جو بدن کو سنبھالے رہتی ہے اور استعمال کرتی ہے، ہم اس کو روح نام دیتے ہیں۔